مجلس تحفظ شریعت ناندیڑ کی جانب سے دیگلو ناکے پر ایک جلسہ عام کا انعقاد کیا گیا۔ ملک کے موجودہ حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داریوں کے عنوان پر منعقدہ اس جلسے کی صدارت مولانا معین قاسمی نے انجام دی، جبکہ مقرر خصوصی کے طور پر دارالعلوم محمدیہ مالیگاؤں کے شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد اسماعیل قاسمی نے شرکت کی۔ اس جلسے عام میں مولانا عبدالرشید قاسمی، مولانا محمد سرور قریشی، مفتی خالد شاکر قاسمی، مفتی وقایت اللہ قاسمی، مفتی محمد ایوب قاسمی، مولانا محمد آصف ندوی، حافظ سلیم ملی اور دیگر علماء کرام نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ علیہ وسلم کے خلاف ہوگا، ہمیں قطعاً منظور نہیں، اور ہمیں اس بات کا حق ہے، اور یہ حق ہمیں ملک کے دستور نے دیا ہے۔ ایسے حالات کے اندر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ آج اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سماجی طور پر آپ دیکھو، مذہبی اور دینی طور پر دیکھو، ہم لوگوں میں بہت زیادہ بگاڑ آ چکا ہے۔ آپ اگر دیکھو گے، ایک نماز کا عمل دیکھ لو کہ آپ مسجد میں جا کر کے اگر آبادی کا تناسب لے لو کہ ہمارے اس محلے میں یا مسجد کے قرب و جوار میں کتنے بالغ مرد رہتے ہیں، آپ ان کی تعداد دیکھ لو، اور پھر مسجد میں نماز باجماعت میں حاضر رہنے والوں کی تعداد دیکھ لو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 100% مسلمان جس علاقے میں رہتے ہیں اس میں 5 وقتہ باجماعت نماز پڑھنے والوں کی تعداد 2% بھی نہیں۔ اور یہ وہ سچائی ہے جسے ہمیں مان کر کے، اعتراف کر کے اس کو بدلنے کی کوشش کرنے ہوگی۔ ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس میں جو سب سے اہم عمل ہے نماز، اس کے تعلق سے ہمارا یہ حال ہے۔ آپ اگر دیکھو، اس سے ہٹ کر کے نکاح کو لے کر کے، طلاق کو لے کر کے، وراثت کو لے کر کے جو معاملات مسلمانوں کے درمیان ہے، دینے والا یہ کہتا ہے کہ میں شریعت اوریت کو نہیں مانتا، میں جس طرح دینا چاہوں گا تمہیں لینا ہوگا، اور جو لینے والے ہوتے ہیں وہ شریعت کی دہائی دیتے ہیں کہ بیٹھ کر کے شریعت کے مطابق کرنا ہے، یعنی جو غالب ہوتا ہے وہ شریعت کو نظر انداز کرتا ہے۔ اس نے اقتدار میں آنے کے لیے جتنے وعدے کیے تھے، جو سبز باغ دکھائے تھے، اور ملک میں اچھے دن آنے والے ہیں اس بات کا نعرہ دیا تھا، اور ہر ایک کے اکاؤنٹ میں، ہر ہندوستانی کے اکاؤنٹ میں 15-15 لاکھ روپے آئیں گے۔ ظاہر بات ہے آج 4 سال 4.5 سال گزرنے کے بعد اس پر کسی درجے میں عمل نہیں ہوا۔ جو وعدے کیے گئے تھے انہیں لوگ بھول جائیں، اس کے لیے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ نئے نئے مسائل پیدا کیے جائیں۔ جیسے بہار میں آج 6-7 ضلعوں کے اندر فسادات کی لہر چل رہی ہے، اور گجرات بھی محفوظ نہیں رہا، راجستھان بھی محفوظ نہیں رہا۔ ایسے حالات کے اندر اب سرکار کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ملک میں فرقہ واریت پیدا کی جائے اور فرقہ پرستوں کو موقع دیا جائے، تاکہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے ساتھ جو ہے پھر وہ برسر اقتدار آ سکے۔ ایسے حالات کے اندر مسلمانوں کو بہت صبر اور ضبط کے ساتھ کام لینا ہوگا کہ سرکار تو یہ چاہے گی کہ ملک میں ہندو مسلم فسادات ہوں، فرقہ پرستی بڑھے، ہمیں بہت کچھ برداشت کر کے ملک کے حالات کو سنوارنے کی کوشش کرنی ہوگی۔